تو اسلام سمجھنے کے لیے اس قرآن سے بنیادی طور پر سمجھنا پڑے گا. یہ قرآن ہم کو کئی مقامات پر واضح کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے. چلیے میں آپ لوگوں کو آسان کر دیتا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو جو قرآن کو اپنا کلام اللہ کا کلام نہیں مانتا اس کو سمجھانا ہے تو کیسے سمجھائیں قرآن. اگر میں اس پانی کی گلاس کو پکڑ کر آپ لوگوں سے کہوں کہ میں مائک پکڑا ہوا ہوں تو کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کرے گا. یہ کہے گا کہ مائک یہ نہیں ہے, یہ مائک ہے. تو یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ مائک نہیں ہے یہ مائک ہے, کہنے والے کو دو چیزوں کے معلومات ہونا ضروری ہے. ایک, مائک کیسا ہوتا معلوم ہونا چاہیے, اور یہ مائک کیوں نہیں ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اور پھر اگر کہے کہ گلاس ہے تو اور اضافے میں علم کہ یہ گلاس ہے. اس کو سائنٹیفک ٹرمز میں کہتے ہیں تھیوری آف ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹو. اگر تم کسی چیز کو رد کر رہے ہو تو اس کا متبادل پیش کرو کہ پھر کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے پوری انسانیت کو کئی مقامات پر یہ چیلنج دیا ہے. مثال کے طور پہ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92, سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1 اور 2, سورہ توحہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113, سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1, 2 اور 3, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1, 2 اور 3, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1, سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2, سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 2, سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 2 اور 3, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 80, سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں اتنے مقامات پر اللہ نے کہا کہ یہ قرآن میرا نازل کردہ کتاب ہے, یہ میرا کلام ہے. اب اگر کوئی شخص کو یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس کو دو چیزیں بتانا پڑے گا کہ پھر یہ قرآن کیا ہے اور اللہ کا کلام کیسا ہونا چاہیے. اور جو عربی زبان جاننے والے ہیں ان کو اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں چیلنج دیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کیا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے, فَأْتُوا پھر بنا لاؤ, پھر لے آؤ, بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس میں ملتی جلتی ایک صورت بنا لاؤ, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور جمع کر لو اس کام کے لیے تم لوگ جس کو چاہو اس کو اس مدد کے لیے, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا لیکن اگر ایسا نہیں کر سکے, وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر ڈرو اس ایندھن سے جو انسان اور پتھر کے لیے تیار کی گئی ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. تو اس قرآن نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اللہ کا کلام ہے, اور اس قرآن نے اس پوری امت کو یہ حکم دیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20, سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13, سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12. اتنے مقامات پر اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے رب کی قسم ہے جب تک کہ یہ آپ کی بات کو اپنا آخری فیصلہ نہ مان لیں یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اور آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح حدیث ہے, حدیث ہوگی بھائی لیکن میں سمجھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 80, جس کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں سب سے بہترین لوگ کون تھے؟ وہ تھے ہمارے صحابہ اکرام. تو اسلام اگر کوئی پوچھے کہ کیا ہے, اسلام کا معنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جس طرح قرآن پر عمل کر کے دکھایا اس طرح عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ.
اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو اے صحابہ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر اے صحابہ تمہارے راستے سے ہٹ گئے، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یہ لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت جلد نمبر 3، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار، پورے جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک کے۔ قالوا من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک جو جنت میں جائیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو بریلوی یا دیوبندی کہتے ہیں، بلکہ جواب میں کردار بتائے۔ کیا کردار؟ آج کے دن میں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے سے اسلام پر رہتے ہیں، اس طریقے سے جو اسلام پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔